آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے، دو بڑی ہستیوں کی وفات جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ لائقہ فائقہ سلام اللہ علیہا، ان کی وفات 17 رمضان المبارک کو ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفات جو ہے وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عظیم عورت ہیں، چند خصوصیات ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان کے علاوہ وہ کسی اور امہات المومنین میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ واحد عورت ہیں جو کنواری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی ہیں۔ باقی جتنی بھی امہات المومنین ہیں سب کوئی شادی شدہ تھیں، کوئی مطلقہ تھیں، کوئی ارملہ تھیں، کنہیں کے خاوند فوت ہو چکے تھے، سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ تو اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے لیے ایک خصوصیت کی بات ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کنوارے پن میں میرا نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ کا خاندان یہ واحد خاندان ہے کہ جن کی 4 نسلوں میں صحابیت کا شرف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق والد ہیں، وہ بھی صحابی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ وہ بھی صحابی، آگے بیٹا ابوبکر بھی صحابی، اور آگے پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد عبد الرحمن وہ بھی صحابی، اور بیٹیاں حضرت عائشہ حضرت اسماء بھی صحابی، اور آپ کے پوتے جو ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ یعنی یہ واحد خاندان ہے، اور یہ لوگ سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی پہلے جو لوگ اسلام لے کے آئے ان میں یہ خاندان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سابقون الاولون میں سے 9ویں نمبر پہ اسلام لے کے آئی ہیں حضرت اسماء، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سگی بہن ہیں، اور حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کا عمر میں 10 سال کا فرق ہے۔ 9 نمبر پہ حضرت اسماء ایمان لے کے آئیں، اور 10ویں نمبر پہ حضرت عائشہ صدیقہ ایمان لے کے آئیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی پیدائش جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کی پیدائش ہو چکی۔ یہ جو بات لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے نکاح کیا 6 سال کی عمر میں، اور جو ہے رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، بہت بڑا جھوٹ ہے جو امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ جبکہ سورۃ قمر قرآن پاک کی سورت یہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سورت کو یاد کر لیا۔ سورۃ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ بڑی مشکل سی صورت ہے، اور اس کی ہر آیت لفظ را کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس صورت کو یاد کر لیا۔ اگر مانا جائے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا ہے نبوت کے 10ویں سال کے بعد، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی ہے نبوت کے 10ویں سال، تو اگر اس وقت حساب لگایا جائے کہ عمر اگر 6 سال ہے، پھر تو حضرت عائشہ صدیقہ کی پیدائش ہی نہیں ہوتی، پھر تو حضرت عائشہ صدیقہ کی پیدائش ہی نہیں ہوتی کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا 6 سال کی عمر میں۔ اور سورۃ قمر جو ہے یہ نبوت کے 4تھے سال یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو راوی کو بتا رہی ہیں کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی میں ابھی کھیلتی تھی تو میں نے اس سورت کو یاد کر لیا، یعنی کم از کم اتنی عقل تھی، ہوش و حواس تھی کہ جو سورت کا شان نزول بھی بتا رہی ہیں اور وقت نزول بھی بتا رہی ہیں، اسباب نزول بھی بتا رہی ہیں، اور سورت کو یاد بھی کر لیا۔ کم از کم بھی اگر تم لگاؤ 5-6 سال کی عمر تو ہوگی، 5-6 سال کی عمر تو ہونی چاہیے جو سورۃ قمر کو یاد کر لیا۔
تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح جو ہے 16 سال کی عمر میں یا 17 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، اور رخصتی جا کے مدینہ منورہ میں ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد، جبکہ غزوہ بدر جو ہے یہ سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک جو ہے 19 سال سے لے کے 20 سال کے درمیان تھی جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی جو ہے وہ ہوئی۔ دوسری بات، پوری عرب کی تاریخ میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی عرب خاندان نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کسی کے ساتھ کیا ہو۔ اب جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کے بارے میں پیغام لے کے آئی حضرت خولہ، والدہ ام رومان جو ہے، ام رومان نے کہا کہ حضرت عائشہ کی تو منگنی ہو چکی ہے، وہ جبیر ابن مطعم کے ساتھ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ اب ہیں پھر جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کی منگنی کی ہوئی تھی پہلے، تو کیا 6 سال کی عمر میں منگنی کر دی تھی؟ کوئی تم میں سے قیامت آنے والے انسانوں میں سے کسی انسان کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنی 6 سال کی